علی بھائی حج کے ساتھ ساتھ چونکہ قربانی بھی آ رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی چند سوال میں آپ سے کروں گا. علی بھائی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے حصوں میں کوئی بعض مذہب یا بعد عقیدہ بندہ اس میں حصہ ڈال لیتا ہے قربانی میں، تو کیا وہ قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی؟ جی، بعد مذہب وہابی ہے نا اگر تو بریلویوں کے نزدیک ضائع ہو جائے گی، اور اگر بعد مذہب جو ہے وہ کوئی بریلوی ہے تو اہل حدیثوں کے نزدیک ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. جو مسلمان ہے وہ جو کچھ بھی ہے اس کی قربانی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ باقی وہ نہیں مانتے ہیں، میری تو اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، وہ تو نہیں مانتے، وہ تو دوسرے مسلک کا بھی ہو تو نہیں مانتے. 1000 دفعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہاں جی، وہ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بد مذہب جو ہیں یہ 1,00,000 دفعہ بھی قربانی پہ اللہ کا نام لیں تو نہیں ہوگی. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ قربانی کس کس پر واجب ہے؟ کیا غریب، مسکین، قرض دار کے اوپر بھی قربانی واجب ہے؟ قربانی کسی پہ بھی واجب نہیں ہے. واجب تب ہوتی ہے جب آپ منت مانیں. عام جو عید قربان کی قربانی ہے وہ سنت ہے. صرف امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ وہ واجب ہے. باقی پوری امت سنی ہو، شیعہ ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب کے نزدیک قربانی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر عمر استطاعت کے باوجود بھی بعض اوقات قربانی چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. لیکن چونکہ ایک وعید ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، کہ جس کی استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے. تو یہ جو دھمکی ہے نا، اس کی وجہ سے امام حنیفہ نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ یہ سنت موقدہ واجب کے قریب ہے. لیکن چونکہ خلفائے راشدین کا عمل ہمیں مل گیا، انہوں نے ان احادیث کا یہ فارم نہیں لیا، تو ہمیں بھی ایسا فارم نہیں لینا چاہیے. لیکن قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے. میں نے زندگی میں کبھی قربانی نہیں چھوڑی، جو مرضی ہو جائے. اور قربانی آپ ادھار اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. کمیٹی جو ہے وہ ادھار ہی ہوتی ہے نا، باقی سارے کام آپ ادھار اٹھا کے کر رہے ہیں، تو قربانی کی دفعہ کیوں پوچھتے ہیں کہ جی میں کروں نہ کروں؟ کوشش کریں. البتہ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر تو قربانی ہے بھی نہیں ہے. آپ جو صاحب استطاعت ہے، استطاعت سے مراد ہے کہ وہ قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے یا اپنا جانور الگ سے لے سکتا ہے. دونوں صورتوں میں ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی، وہ کریں. اچھا گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بتا دیں کہ کچھ لوگ 3 حصے کرتے ہیں کہ ایک غریب کا، ایک جو ہے وہ رشتہ داروں کا، اور ایک اپنا. کیا یہ کرنا درست ہے؟ یہ اجتہاداً کیا گیا ہے، جو کہ قرآن میں آیا نا کہ جو اللہ کی راہ میں تم قربانی کرتے ہو، ہے تو اسپیسیفکلی وہ حج کے موقع پر ہے سورۃ الحج میں. تو قریبی رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور غریبوں میں بانٹو. اس کی وجہ سے یہ 3 حصوں کا کانسیپٹ آیا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ 3 حصے بنائیں، سارا بے شک غریبوں کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں. اچھا علی بھائی کھسی جانور کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اور المختصر یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے نقص ہیں جو جانور میں موجود ہوں اور اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ دیکھیں احادیث میں تو خسی جانور کا اس طرح ذکر موجود نہیں ہے، لیکن احادیث میں جو ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، جو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے لنگڑے جانور، کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، سینگ ٹوٹا ہوا، اور لاغر جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع کیا ہے. اور اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ آپ کسائی کو اس کی کھال بیچ دیں اس چیز کے عوض کہ وہ اس کا معاوضہ بن جائے، اس سے بھی منع کیا ہے. ہاں آپ خود استعمال میں کھال لا سکتے ہیں اور وہ آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بیچ نہیں سکتے. ہاں اگر کوئی شخص وہ قربانی کی کھال بیچ کر کسی غریب کو پیسے دیتا ہے پھر بھی درست ہوگا، جس طرح مساجد والے کرتے ہیں، کھالیں آپ سے لے کے تو بیچ کے پھر وہ غریبوں کے اوپر لگاتے ہیں. رہ گیا خسی جانور، تو خسی جانور جو ہے اس کی قربانی یعنی سلف میں اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. اہل تشیع تو بالکل قائل نہیں ہے، اہل سنت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسے عیب کے طور پہ شمار کرتے ہیں، اور میرے بھی پہلے یہی موقف تھا. لیکن پھر میں نے کچھ سال پہلے اس پہ رجوع ریکارڈ کیا. مولانا اسحاق صاحب نے یعنی اس کے اوپر اچھی گفتگو کی ہے لاجیکل، کہ انہوں نے کہا کہ یہ خسی جانور کا ہونا کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کو آپ وہ والا عیب شمار کریں. یہ عیب وہ ہے جو اس جانور کی خوبصورتی کے لیے، اس کے گوشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ وہ والا عیب نہیں ہے جو لاغر، کانا یا سینگ ٹوٹا ہوا اس کیٹیگری میں فال کرے، بلکہ یہ تو اس کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. لہٰذا اس عیب کی وجہ سے قربانی کا یہ کہنا کہ نہیں ہوتی، یہ یعنی دور کا ایک قیاس ہے. میرے نزدیک بھی خسی جانور کی قربانی جائز ہے. ویسے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ خسی جانور نہ ہو، میں تو خسی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں خود سے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا. جزاک اللہ. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کچھ لوگ قربانی کے حصوں میں عقیقہ بھی کرتے ہیں بچوں کا،
ٹھیک ہے، یہ بہن بھائیوں کا، کیا یہ بھی درست ہے؟ یہ بدعت ہے جی، یہ حنفیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے. واضح بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے بس. اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری کرو. تو جان کے بدلے آپ نے جان دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا حصہ ڈالیں، یہ بالکل غلط ہے. اور اگر آپ نے حصہ ڈالا تو یہ وہ حصہ ہے کہ جو باقیوں کی قربانی کو بھی خراب کر دے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، وہابی نے حصہ ڈال دیا یا بریلوی نے حصہ ڈال دیا، وہابیوں کے جانور میں وہ قربانی تو ضائع نہیں ہوتی، لیکن اگر 6 حصے قربانی کے تھے اور 7واں بیچ میں کسی نے گوشت کے لیے ڈالا یا اس نے عقیقے کے لیے ڈال دیا، وہ ساری قربانی گئی. کیونکہ وہ ہاں بالکل گئی، ساری قربانی نہیں ہوگی، باقیوں کی بھی گئی. لہٰذا یہ آپ چیک کر لیا کریں کہ آپ کے جانور میں کسی ایسے بندے کا حصہ نہ ہو کہ اس نے عقیقے کا جانور ڈالا ہوا ہے. یہ انہوں نے، ان کی اپنی بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہے. انہوں نے قیاس کیا ہے. بھائی قیاس کا نمبر تو آتا ہے قرآن، سنت اور اجماع امت کے بعد. جب قرآن و سنت میں واضح آ گیا ہے کہ آپ نے جان کے بدلے جان دینی ہے، ٹھیک ہے، تو باقی تو آپ کسی طرف جانا ہی نہیں آپ نے. یہ تو ایک سے وہ مکافات عمل ہو گیا نا کہ انہوں نے کہا کہ بعد مذہب کی اگر حصہ آ گیا تو قربانی ضائع. انہوں نے اپنی بھی خود کر لی، انہوں نے اپنی بھی ضائع کر لی، مکافات عمل ہو گیا. اچھا علی بھائی، یہ جانور کی کون کون سی ایسی اقسام ہیں جن کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جیسے بھینس کے بارے میں آیا ہے، گھوڑا آپ کہتے ہیں حلال ہے، گھوڑے کی قربانی کبھی کسی کو نہیں دیکھا. دیکھیں جو قرآن میں آیا نا بہیمۃ الانعام جن کا ذکر ہے وہ تو 4 ہی ہیں. وہ ہے بکری، اور اس کے بعد بھیڑ، بکری یا دمبا. بھیڑ اور دمبا یہ ایک یعنی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور پھر گائے اور اونٹ، یہ 4 طرح کے جانور ہیں جو سورۃ الانعام میں آیا ہے. یہ 4 کیٹیگری ہیں جن کی آپ نے قربانی دینی ہے. اب جو بھینس یا بھینسا ہے نا، اس کے بارے میں اجماع ہے کہ گائے کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. لہذا بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی درست ہوگی، لیکن پریفریبل یہ کہ آپ گائے کی ہی قربانی کریں یا بچھڑے کی قربانی کریں. اور وہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دوندا ہونا شرط ہے. سال یا عمریں نہیں دیکھنی آپ نے، 2 دانت نچلے نکلے ہوئے ہوں تب قربانی ہوگی. یہ جو کہتے ہیں پکا سال دا ہے تو پکا 2 سال دا ہے، اس طرح نہیں، جب تک دانت نہیں نکلے ہوئے تو آپ یہ باقی تو زرافہ بھی حلال ہے، اس کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہرن کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے گھوڑا حلال ہے، اگرچہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا، لیکن قربانی اس کی نہیں ہوگی، ویسے گوشت اس کا حلال ہے. اچھا علی بھائی، یہ بھی بتا دیں کہ کوئی قربانی سے قبل کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے ایون کہ، تو کیا اس کی قربانی شمار ہوگی؟ قربانی ہو جائے گی. اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے تو آپ کی قربانی شمار ہو جائے گی اور آپ کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے اگر جانور بعد میں زخمی ہو جاتا ہے، وہ موجود ہے سنن کبریٰ البیہقی میں. عبداللہ ابن زبیر ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص کی اونٹنی جو ہے وہ کانی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تیری قربانی کوئی نہیں ہونی، اور اگر یہ عیب اس میں خریدنے کے بعد ہوا ہے تو پھر تو اس کی قربانی کر سکتا ہے. اس طرح بعض لوگ وہ بیل لا رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ چھلانگ مارتا ہے، اپنی ٹانگ توڑ بیٹھتا ہے، تو اس کو آپ سنبھال کے رکھیں. عید قربان والے دن قربانی کریں، قربانی ہو جائے گی. اور بعض اوقات اگر ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ تو مر جائے گا اس زخم کی وجہ سے، تو پھر آپ عید سے پہلے ہی اس کو قربان کر لیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی. اچھا بھی لاسٹ سوال ہے کہ قبل اسلام بھی کیا کوئی قربانی کا کنسیپٹ تھا، اور اسی طرح جو دیگر مذاہب ہیں ان میں بھی کیا کوئی قربانی کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے؟ جی، دین ابراہیمی ہے تو سنت ابراہیمی ہے، اس کا کنسیپٹ تو ہے. قربانی کے جانور لے کے جایا کرتے تھے، مشرکین عرب میں بھی تھا اور ان میں بھی یہ سارے معاملات تو چلتے تھا. یہ دین ابراہیمی ہے ہمارا دین جو ہے، تو قربانی کا کنسیپٹ تو ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں قربانی کا کنسیپٹ تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر ہے. کیا بتوں کے آگے جانور نہیں قربان کرتے تھے؟ رومنز جو تھے کرتے تھے، یہ قربانی کرتے تھے، وہ کتوں کی قربانی کیا کرتے تھے. آپ نے وہ اصحاب الکہف والی فلم میں نہیں دیکھا کہ وہ دقیانوس بادشاہ جو ہے وہ اپنے بت کے سامنے کتا قربان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جانوروں کو قربان کرنا، ایون وہ دیوتا تو انسانوں کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، عورتوں کی قربانیاں سمندروں میں دریاؤں میں پھینک کے. یہ تو خیر غلط ہے کام. میں بتا رہا ہوں کہ قربانی کا کنسیپٹ، اور اس طریقے سے قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانے کا کنسیپٹ، یہ تمام مذاہب کے اندر موجود ہے. ہندو بھی دیکھے وہ بال ریموو کرتے ہیں. تو یہ تو کنسیپٹ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. جزاک اللہ علی بھائی، سوالات کا سلسلہ ختم ہوا چلتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 7 کے اندر. تب تک رکھیے گا اپنا خیال. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.